میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم عرس کی محفل میں اس وقت حاضر ہیں۔ صاحب مزار کا عرس ہے اور مزار شریف پر ہی اسی کی احاطے میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں۔ عرس الحمدللہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اہل سنت آراس مناتے ہیں اللہ والوں کے، اور یہ منانے چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ خوش نصیبی اہل سنت کے مقدر میں رکھی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے محبت ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت یہ رب کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اولاد کو محبت اولاد کی بندے کے دل میں ہوتی ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت اللہ پاک کی طرف سے ہی رکھی جاتی ہے۔ تو انسان جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، تو اسی طرح رب کریم اپنے نیک بندوں کی، نیک صالحین بزرگوں کی، اولیاء کاملین کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فرمایا کہ ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیسا میرے رب کا کرم ہے اللہ والوں پر کہ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ آیت کریمہ ہم نے سنی، اس کے اندر دو باتیں، نمبر ایک ایمان اور دوسرا نیک اعمال۔ فرمایا کہ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے۔ دو باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایک کیا؟ ایمان، اور دوسرا نیک اعمال۔ تو انہی دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص فرمایا ہے، ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں فضیلت کا ذکر ہے وہ انہی دو چیزوں کے ساتھ خاص ہے، کہ بندہ ایمان والا بھی ہو اور نیک اعمال بھی کرتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا، کہ جس نے ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا، جس نے زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اسے خوشخبری ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور جہاں یہ خوشخبری ہے وہاں یہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو جہنم سے چھٹکارے کی خوشخبری بھی اللہ کریم اس میں سنا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، ترجمہ کنز العرفان، کہ بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، یعنی سارے کے سارے انسان فرمایا کہ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ اب سب کے سب ہی خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تو پھر فائدے میں کون ہے؟ تو یہ بھی قرآن کریم ہی بتاتا ہے کہ فائدے میں کون ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں فرمایا کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے۔ تو غرض یہ کہ دونوں باتیں بنیاد ہیں، کہ ایمان ساتھ میں نیک اعمال۔ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی، اللہ نے کرم کیا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو اللہ نے اسلام کی دولت سے تو ہمیں نواز دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نیک اعمال میں اپنی زندگی کو گزار لیں۔ ہمیں دین اسلام یہ تو ماں کی گود سے ہمیں مل گیا، گھر سے مل گیا، لیکن نیک اعمال پر عمل کرنا، ان پر ثابت قدمی، استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ اب ہم نے کرنا ہے۔ نیک اعمال پر ہم نے چلنا ہے، نیک اعمال پر زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایمان والا بھی بندہ ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو، اور پھر جو بندہ اس میں جتنی ترقی کرتا چلا جائے گا، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا نیک اعمال میں بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے اندر
مضبوطی نصیب فرما دے گا۔ تو نیک اعمال میں اپنی زندگی بندہ بسر کر لے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ روزانہ کے نیک اعمال، الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہماری آسانی کے لیے، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں 72 نیک اعمال ہماری آسانی کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ نیک اعمال کون سے ہیں۔ اچھا ہم سن رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ اب آپ پوچھیں گے بھئی نیک اعمال کون سے ہیں؟ نماز پڑھنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ کیا صرف نماز پڑھنا ہی نیک عمل ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنے نیک عمل ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر ہم اپنی غور و فکر کریں نا زندگی میں روزانہ بیٹھ کر کے ہم کیا کیا معاملات کرتے ہیں، تو اس کے اندر کئی ایسے نیک اعمال تو ایسے ہیں کہ جو ہماری عادت میں شامل ہو گئے۔ اچھا کچھ چیزیں ہماری عادت میں شامل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنی عادت میں بنانے کے لیے پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود بخود ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی شخص یا دوست سامنے آ گیا تو بے ساختہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ نیک عمل ہے، مسلمان بھائی کو سلام کرنا۔ راستے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز کہ جس سے مسلمان کو تکلیف ہو، اب ہمیں کوئی کہتا نہیں ہے کہ اس کو ہٹاؤ، عادت میں شامل ہے، دیکھتے ہیں یار اس کو کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ہم اس کو راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی نیک عمل ہے۔ کئی ایسے نیک اعمال ہیں کہ ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو ہمیں جو ہے ان جو 72 نیک اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کریں یہ اپنا رسالہ فیضان مدینہ سے ملتا ہے اپنے پاس رکھ لیں، اس کو پہلے پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھتے رہیں، لازمی نہیں کہ اس کو فل کرنا ہے، اس کو پڑھتے رہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ایک پڑھ لیں، روزانہ ایک، کہ یار کون سا نیک عمل ہے، تو اس نیک عمل جو آپ پڑھیں پھر کوشش کریں کہ آج میں نے اس ایک نیک عمل پر اپنا دن گزارنا ہے، اس پر عمل کرتے رہیں، پھر اسی طرح دوسرا لے لیں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے آپ نیک اعمال پر جب چلیں گے، نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر نیک عمل کی جزا کیا ہے؟ سنیے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ولی کامل نے دعا دی ہے کہ یا اللہ جو ان 72 نیک اعمال پر عمل کرے اسے اپنا ولی بنا لے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لے۔ تو ایک ولی کامل دعا کر رہا ہے تو ہمیں اس دعا سے حصہ ضرور ملے گا، تو ہم نیک اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ نیک کاموں میں بندے کا جتنا عمل ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر اتنی ہی اخلاص کی دولت اللہ اس کو عطا فرما دے گا، اس کے درجات بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کریم نے ایسے بندے کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو نیک اعمال پر اپنی زندگی گزار دے، اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنی زندگی گزار دے، تو پھر اس بندے کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پھر کیا ہوتا ہے کہ عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ پھر جو نیکیوں میں زندگی گزار رہے ہوں گے پھر لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے، لوگ ان سے محبت رکھیں گے۔ آج دیکھیں ہم سیدنا یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں حاضر ہیں، ان کا عرس منا رہے ہیں۔ بھئی ہم میں سے کس نے زیارت کی ہے ان کی؟ نہیں سعادت نصیب ہوئی، اللہ چاہے تو ہمیں خواب میں زیارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر ہم نے زیارت نہیں کی، بظاہر ہم نے ان کا کلام، ان کا بیان نہیں سنا، لیکن آج ہم سب اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنا قیمتی وقت نکال کر ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں ہمارے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ پاک نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی۔ ان کے مزار پر ہم آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے محبت دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے بلند ترین مقام تک پہنچے، ساری زندگی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک رہا، وہ ایمان کے لحاظ سے بھی کامل رہے۔ تو فرمایا کہ عقیدے کے لحاظ سے بھی کامل رہے۔ جی ہاں، پھر اس کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی خوب کیے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی کامل بندگی میں گزاری۔ تو فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ دیکھیں نا آج 62واں عرس، 62واں، تو آج بھی ہم
ان کے ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری ہیں، تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، صالحین کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھ دیا۔ اور پھر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا یہ جو فرمان ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ جو نیک اعمال کریں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جو ایمان لاتا ہے اور پھر نیک اعمال کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت رکھ دی جاتی ہے۔ جو ایمان والا، اللہ کی رضا والے کام کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا، بندے بھی محبت فرما رہے ہیں، رب بھی محبت فرما رہا ہے، اور اس کے کرم سے فرشتے بھی اس بندے سے محبت رکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اس شخص کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت اولیاء، یہ عطیہ الہی ہے۔ ہمارے دلوں میں جو محبت ہے اولیاء کرام کی، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ آج دیکھیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر پلیٹ فارم پر بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ اولیاء کرام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اولیاء کرام کے حوالے سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ بے ادبی جس سے بالکل ظاہر ہوتی ہے، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، نوجوانوں کے دلوں سے اللہ کے ولیوں کی محبت کو نکال رہے ہیں۔ لیکن اس دور کے اندر، اس دور فتن میں آج بھی الحمدللہ سینکڑوں نوجوان ہیں کہ جو اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضریاں دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کتنے دیکھیں نوجوان چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ آج وہ دور ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل پر طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ معاذ اللہ اولیاء کرام کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان تک کی ذات کو معاذ اللہ مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی الحمدللہ اولیاء کرام کے مزارات پہ رش ختم نہیں ہوا، الحمدللہ رونق دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں چلے جائیں، رات کے 2 بجے آپ جائیں تو ایسا رش ملے گا شاہ صاحب، ایسا لگے گا کہ دن ہو رہا، ایسے عوام کا جمع غفیر، لوگ حاضری دے رہے ہیں رات کے 2 بجے۔ اسی طرح آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پر چلے جائیں، لال شہباز قلندر پر حاضری ہو تو وہاں رات کے وقت آپ جائیں تو الگ ہی سما ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار پر چلے جائیں الگ ہی سما ہے۔ تو الحمدللہ اولیاء کرام کے مزارات پر رش بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لوگ گھٹاتے جا رہے ہیں کہ ان کی شان کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، لیکن یہ تو میرے رب کا فرمان ہے نا کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، وہ لوگوں کے دلوں سے محبت اولیاء نکال رہے ہیں، اور میرا رب لوگوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت کو پیدا فرما رہا ہے۔ اللہ اسی طرح ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت ہمیں نصیب رہے، مرتے دم تک اللہ تعالی ہمیں ادب والا ہی رکھے، ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ادب نہ ہو۔ اللہ بے ادبوں سے، بے ادبوں کے شر سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ تو یہ محبت اولیاء جو ہے یہ عطیہ الہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی بہت سارے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین کو ہم سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہماری اولاد ہم سے محبت کرتی ہے، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ کیا ہے کہ یہ خونی رشتہ ہے۔ والدین اولاد سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ خونی رشتہ ہے۔ اولاد ماں باپ سے کیوں محبت کر رہی ہے؟ خونی رشتہ ہے۔ لیکن اگر ہم اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ان سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے۔ ایک روحانی تعلق ان اولیاء کرام کے ساتھ ہمارا ہے، اور ان کا فیضان ہم تک پہنچتا ہے، ان کا فیضان، ان کی برکات الحمدللہ یہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ اللہ ان کی نگاہ عنایت اسی طرح ہم پر قائم و دائم رکھے، اللہ ان کا فیضان اسی طرح ہم پر قائم و دائم رکھے۔ تو یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ اور حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا
تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ بھی محبت فرما رہا ہے اور ساتھ جبریل امین علیہ السلام کو بھی حکم فرما رہا ہے کہ اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ محبتوں کا سلسلہ یہیں پر رکتا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ثم ینادی فی السماء، فرمایا کہ پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے آسمان والو، بے شک اللہ پاک فلاں سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت فرماؤ۔ اللہ پاک بھی محبت فرما رہا ہے، جبریل امین فرشتوں کے سردار یہ بھی اس بندے سے محبت فرما رہے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام آسمانوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اس بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب پھر فرشتے جس سے محبت کریں، سوچے پھر اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ وہ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اس کی دعاؤں میں تاثیر کیسی ہوگی۔ وہ جب کسی پر نگاہ ایک مرتبہ کر دے گا، کسی پر نگاہ فرما دے، تو اس بندے کی بگڑی پھر کیسے نہیں بنے گی۔ پھر وہ جب کسی کے لیے دعا کر دے، کسی کی پریشانی کو سن کر، کسی کی تکلیف کو سن کر جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، تو پھر ان کی دعاؤں میں اللہ کیسی تاثیر رکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہوں گے، جبریل امین علیہ السلام بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہوں گے۔ تو پھر فرمایا کہ پس آسمانوں والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب گویا سارے آسمانوں میں اس اللہ کے ولی کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ پھر جب آسمان میں اس اللہ کے ولی کی محبت کو عام کر دیا گیا، پھر فرمایا کہ زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھتی جاتی ہے۔ پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت کو اللہ رکھ دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں، پھر لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کی آستانوں پر جب جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں، تو رش لگا ہوتا ہے، لوگ لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ تو بھئی وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں پوچھتا، ہمیں تو گھر والے بھی نہیں پوچھتے، ہمیں تو دوست بھی نہیں پوچھتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بھئی یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، خاص صرف فقط کس کے لیے؟ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کے ولی کی مزار پر حاضری دینے کے لیے۔ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے ولی کا مزار ہے بالکل پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ محبت کس نے رکھی ہے دل میں؟ یہ اللہ کریم نے محبت رکھی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ولیوں کی جو محبت ہمارے دل میں ہے، تو ہم نے اس محبت کو قائم رکھنا ہے۔ اگر ہلکی سی بھی بے ادبی ہو گئی نا، تو پھر سمجھ لیں سب ختم ہو جائے گا۔ یہ فیضان سب وہ شعر ہے نا کہ دعا منگیا کرو سنگیو، کتھے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے اور جیوندے بھی مرے رہندے۔ اگر پیر ناراض ہو جائے، اگر شیخ ناراض ہو جائے، تو پھر بظاہر انسان چل پھر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، وہ بظاہر مردہ ہوتا۔ تو اللہ کے ولیوں کی نگاہ عنایت کاش ہم پر اسی طرح رہتی رہے، اسی طرح ہم پر ہمارے شامل حال رہے۔ اس طرح ایک شخص تھا، وہ بڑا اللہ کے ولیوں سے محبت رکھا کرتا تھا، نیک بندوں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتا تھا، شاہ صاحب میرے لیے دعا کر دیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اس کا کام تھا، ایک جگہ درخت کے نیچے اس نے اپنا ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، وہاں بیٹھا رہتا تھا سارا دن، اور وہاں سے جو بھی لوگ گزرتے تھے اس رستے سے، ان کو وہ پانی پلایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے پاس برتن رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا، تو وہ جو بھی گزرتا وہاں سے نا اس کو پانی پلاتا، اور اللہ والوں سے اس کو بڑی محبت تھی اس شخص کو۔ تو ایک دن ایک اللہ کے ولی کا اس جگہ سے گزر ہوا اس کے پاس سے، تو اس نے ان کو بھی حسب عادت جیسے دوسروں کو پانی پیش کرتا تھا، ان اللہ والوں کو بھی پانی پیش کر دیا۔ اب جو اللہ والے تھے انہوں نے پانی پیا تو اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ بڑا خوش ہوا بھی اللہ کے نیک بندے سے دعا مل گئی۔ انہوں نے دعا بھی دی اور اپنی انگلی سے نا اس کے ہاتھ پر ایک لکھ دیا، دعا بھی دی شاہ صاحب اور ایک بھی لکھ دیا۔ وہ لکھ کر چلے گئے۔ اب جو ہے وہ جب اگلا دن ہی آیا، اسی جگہ پر آ کر بیٹھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر اس کے ہاتھ پر 1 روپے رکھ دیا۔ دوسرا شخص آیا،
اس نے بھی 1 روپے رکھ دیا. اب یہ بڑا حیران کہ یار آج تک کسی نے پیسے نہیں دیے تھے, اب سب 1 روپے دے کر جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس اللہ والے نے دعا بھی دی تھی برکت کی, اور ہاتھ سے 1 بھی لکھا تھا, تو 1 روپے اس کو دینا شروع کیے. تو روزانہ 40-50 بندے جتنے بھی آتے, وہ سب 40-50 روپے گویا اس کی دہاڑی لگ جاتی. بڑا خوش ہوا کہ یار واہ, پانی بھی پلا رہا ہوں لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی کر دیے ہیں, پیسہ بھی آ رہا ہے. اب کیا ہوا کہ دن گزرتے گئے, ایک اور اللہ کے ولی کا گزر اسی رستے سے ہو گیا. تو اس نے اس اللہ کے ولی کو بھی کہا کہ یہ ماجرا ہے. ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کیا کہ دعا بھی دی اور ہاتھ پہ 1 بھی لکھ کر چلے گئے. انہوں نے کہا یار کیا خوش نصیبی ہے تمہاری. تو انہوں نے بھی اس کو دعا دی جو دوسرے اللہ کے ولی تھے کہ اللہ تجھے برکت دے, اور انہوں نے کیا کیا, 1 کے ساتھ 0 لگا دیا. اب کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. تو اب یہ اور خوش, اب جو بھی آ رہا ہے 10 کا نوٹ دیتا جا رہا ہے. تو روزانہ 40-50-100 بندہ گزر رہا ہے, جو بھی جا رہا ہے 10 کا نوٹ اس کو پکڑا رہا ہے. تو یہ بڑا حیران و پریشان کہ یار یہ معاملہ کیا ہوا ہے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ پھر ایک اللہ کے ولی کا نیک بندے کا گزر ہوا, تو اس نے یہی معاملہ ان کے سامنے بھی پیش رکھا. تو ان کو جب اس نے خدمت کی, پانی پیش کیا, تو جاتے ہوئے انہوں نے بھی دعا دی, اور انہوں نے 1 0 کے ساتھ مزید 1 0 کا اضافہ کر دیا. اب ہو گیا 100. تو اب جو ہے نا روزانہ ہزاروں روپے اس کے پاس آ رہے ہیں. اور اب جب پیسہ آیا نا اس کے پاس, تو اب اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر آ گیا, اب غرور آ گیا, اب لالچ آ گئی, مزید حرص بڑھ گئی. پہلے یہ اللہ والوں کے پاس جاتا تھا, ان کی خدمت میں جاتا تھا, اب اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا. پہلے اللہ کی مخلوق کی جو بھی وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے ان کو پانی پلاتا تھا, ان کی خدمت کیا کرتا تھا. اب اس نے کہا کہ مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہے, ہزاروں روپے ڈیلی آ رہے ہیں, ایک بندہ اس نے کام پہ رکھ لیا, اس کو بٹھا دیا, بھائی تو نے سب کو پانی پلانا ہے, خود گھر پہ ٹینشن فری ہو گئے. اب جو ہے وہ معاملہ چلتا رہا. اب یہ بڑا امیر و کبیر شخص ہو گیا. تو ایک دن وہی بزرگ جنہوں نے 1 لکھا تھا نا, وہی دوبارہ اس رستے سے گزر گئے. جب وہ آئے تو دیکھا وہ شخص نہیں ہے. وہ شخص کہاں غائب ہے؟ جو بندہ بٹھایا ہوا تھا تنخواہ پہ, اس سے پوچھا بھائی یہاں وہ ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا, وہ کہاں گیا؟ کہ حضرت وہ تو اس سے تو ٹائم لینا پڑتا ہے, تو بہت بڑا سیٹ بن گیا, اس سے ملاقات کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے. خیریت آپ کو کیا کم پڑ گیا اس سے؟ کہا کہ اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہا چلے میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں, پھر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. اس کے پاس گیا سیٹ کو, جا کے کہا کہ ایک بزرگ آئیں کوئی, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا اچھا. کہا لے آئیں. یہ لے کر ان کو وہاں چلا گیا, ان کے گھر پہ وہ بیٹھا تھا. تو حضرت کو جب دیکھا تو پہچان گیا کہ تو وہی ہیں. تو اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ نے کرم نوازی فرمائی تھی, 1 لکھا تھا, تو وہ بڑھتے بڑھتے 100 تک کام چلا گیا ہے, اور الحمدللہ ہزاروں روپے میرے پاس آ رہے ہیں, روزانہ ہزاروں کی آمدنی ہے. تو اب میں بالکل جو ہے وہ بے فکر ہو گیا ہوں, اور میرا مال دولت میں بھی اضافہ ہو گیا, میرے رزق میں بھی برکت ہو گئی. اب میں نے بندہ بھی کام پہ رکھ لیا. تو یہ ساری باتیں ان کو بیان کی. تو وہ تو اللہ والے تھے, وہ پہچان گئے تھے کہ اس کو پیسہ راس نہیں آیا. پیسے کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے کہ اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا. مال و دولت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی, اللہ والوں کی محبت اس کے دل سے نکل گئی. پیسے نے اس کو اتنا پریشان کر دیا. تو آپ نے اس سے کہا ہاتھ ادھر لاؤ, ہاتھ ادھر لاؤ. جب اس نے ہاتھ کیا, ان بزرگوں نے اس 1 کو مٹا دیا, اس 1 کو مٹا دیا. فرمایا یہ سارے کا ساری جو برکت تجھے مل رہی تھی اس 1 کی وجہ سے, 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. فرمایا جو 1 میں لگا کر گیا تھا اس کی وجہ سے تجھے یہ سارا فیضان مل رہا تھا. جتنے بھی نیک بندے آئے وہ اسی وجہ سے تجھے دے رہے تھے کہ ان کی خاص نگاہ عنایت اس پر ہو گئی تھی, تو باقی بزرگ بھی اس کو نوازتے جا رہے تھے. لیکن یہ پھر نوازنا یہ اس کو غرور اور تکبر میں لے گیا. انہوں نے وہ 1 مٹا دیا, پیچھے 0 بچ گئے. دوبارہ یہ اپنی دوبارہ اسی حالت پر آ گیا. تو اللہ والے جب نوازتے ہیں نا, بتانے کا مقصد یہ ہے, اللہ والے نوازتے ہیں. جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے, صدق دل سے ان سے محبت کرتا ہے, اس پر خاص نگاہ عنایت ان کی ہوتی ہے. لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ یہ نواز تو دیں, رزق میں برکت تو ہو جائے. پھر جب دیکھا یہی گیا ہے کہ انسان جب تھوڑا مالی معاملات میں پریشان ہوتا ہے نا, تو مسجد میں پہلی صف میں نظر آئے گا. لیکن چند دنوں میں جب اس کا کاروبار چل پڑے گا, پھر آہستہ 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 2ری صف, 3ری صف, 4تھی صف, اور پھر بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے نماز سے غائب.
کاروبار میں اتنا غرق ہو گیا، دنیا میں اتنا غرق ہو گیا، کل تک جو دعائیں کروایا کرتا تھا میرے لیے دعائیں کر دو، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرے پریشانیاں دور ہو جائیں، آج جب اللہ نے کرم فرمایا تو یہ اپنے رب کو ہی بھول بیٹھا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، تو اپنے اندر تکبر کو نہ آنے دیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جس طرح جس انداز سے پہلے حاضری دیا کرتے تھے، آج اللہ نے نواز دیا ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے، ابھی بھی اسی طرح عاجزی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر رہیں۔ جو بھی ہمیں ملا، یہی بندہ تصور کرے میرا کچھ نہیں، یہ سب انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی کا فیضان ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک و مولا تو نے مجھے کرم فرمایا، مجھے ہزاروں سے اچھا رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کریم اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ تو ہم شکر ادا کریں، انشاءاللہ اللہ مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت میں بھی اضافہ فرمائے، اور ان کی برکات میں بھی اللہ ہمیں اضافہ فرمائے۔ ان کی برکات جس طرح چل رہی ہیں، جس طرح سلسلہ جاری ہے، جس طرح ان کا فیضان جاری ہے، یہ فیضان اللہ کرے اسی طرح مرتے دم بھی، قبر میں بھی، اور کل قیامت تک اسی طرح جاری ساری رہے۔ اللہ کریم ان کے صدقے سے اور ان کے وسیلے سے صحابہ و اہل بیت اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اللہ ہمیں بلا حساب داخل جنت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے ادبی سے، بے ادبوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ رب کریم جو صاحب مزار ہیں، ان کی خاص نگاہ عنایت، ان کی توجہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان کا جو عرس ہم منانے کے لیے یہاں، ان کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کریم اس محفل کو، اس ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت و نجات بنائے۔ انشاءاللہ محفل کا مزید سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر دعا بھی ہوگی۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔